حضور کی پیدائش پہ خوش ہونا یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خوشی نہیں منائی، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پیدا ہوں سوموار کو تو میں روزہ رکھتا ہوں، یہ خوشی کے زمرے میں نہیں آتا، لوگ اس کو دلیل بناتے ہیں۔ حضور کا روزہ بنا دینا اور خانہ کعبہ کی تصویریں بنانا، اگر یہ بنانا ثواب ہے تو رات کو ڈھا دینا، پھر اگر بنانا ثواب ہے تو ڈھانا بالکل ایسے گناہ ہوا نا۔ گناہ ہوا ہے۔ اگر یہ دین ہوتا، اللہ کی قسم صحابہ اپنے جسم کے کپڑوں کے بھی پرچم بنا لیتے، اپنے گھروں کے اوپر پرچم لگا لیتے۔ اس کی تاریخ ویسے کیا ہے، یہ کب سے شروع ہوئی ہے یہ ربیع الاول کو منانا؟ شاہ اربل، عراق کا شہر اربل، وہاں کا گورنر مظفر الدین یا ابو المظفر، یہ کوئی نام لکھا ہوا ہے، اس نے اس کو ایجاد کیا۔ میرا اس جملے پر غور کریں، ایجاد کیا۔ ابو لہب نے اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا تھا تو اس نے خوشی منائی تھی، غیر مسلم مناتا ہے تو ہم کیوں نہیں منا سکتے؟ مسئلہ سمجھ لیں میری بات، اگر نہ سمجھ آئے تو کوئی آدمی آگے بیان نہ کرے، اگر سمجھ آئے تو آگے بیان کرے، نہ سمجھ آئے تو آگے بیان نہ کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ انتہائی بابرکت مہینہ ربیع الاول کا اس کی آمد ہے، اور لوگ جو ہیں بڑے ایکسائٹڈ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانے کے لحاظ سے، اور بہت کچھ خرچ کرنا چاہتے ہیں، بہت کچھ دینا چاہتے ہیں اللہ کے راستے میں اس مہینہ میں۔ تو اس پر بات کرنے کے لیے جو ہمارے ساتھ مہمان شخصیت موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، ویل نون شخصیت ہیں، ایک بار پھر ہمارے ساتھ جناب الشیخ مفتی عتیق الرحمن الوی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ امید ہے کہ آپ کے سارے معاملات بہترین چل رہے ہیں۔ جی الحمدللہ۔ تو شیخ، مہینہ قریباً آ چکا ہے تو لوگ بڑے ایکسائٹڈ ہیں اور بہت ساری ایکٹیویٹیز شروع ہو چکی ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں۔ پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اس مہینہ کی قرآن و سنت میں کوئی فضیلت موجود ہے یا ہمیں کسی دھوکے میں رکھا ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، مہینے تو سب اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں، بالکل صحیح۔ لیکن اللہ رب العزت نے جن مہینوں کو خاص شرف کے طور پر پیش کیا ہے وہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ ٹھیک ہے۔ اور رمضان کے فضائل الگ سے احادیث میں موجود ہیں اور قرآن میں موجود ہیں۔ ٹھیک ہے۔ یہ بات خوشی والی تو یقینی ہے کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے اور ہمیں ہدایت کا راستہ ملا، لیکن اسلامی تاریخ میں، اسلامی لٹریچر میں، قرآن و سنت میں اس مہینے کو خصوصی طور پر پیش کیا گیا ہو کہ 12 ربیع الاول کی وجہ سے یا 9 ربیع الاول کی وجہ سے یا حضور کی پیدائش کی وجہ سے ربیع الاول کو ذرا خصوصی پروٹوکول دیا گیا ہو، یہ قرآن و حدیث میں میرے علم اچھا، کوئی فضیلت کسی قسم کی؟ یہ قرآن و حدیث میں اس کا تذکرہ کہیں نہیں ہے۔ ہاں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آنا، حضور کی پیدائش ایک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس دن کو یا اس مہینے کو پروٹوکول دینا، یہ کتاب و سنت میں میرے علم میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہوگی۔ اچھا شیخ، یہ بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے اوپر خوشی منانی چاہیے، یہ خوشی کی بات ہے؟ یہ آپ کے 2 سوال ہیں۔ حضور کی پیدائش خوشی کی بات ہے، اور دوسرا سوال ہے خوشی منانی چاہیے، یہ 2 الگ چیزیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آنا، پیدا ہونا واقعتاً خوشی کی بات ہے، اس پر ناراض ہونا یہ کفار کا طریقہ ہے، اور حضور کی آمد پر خوش ہونا یہ اہل ایمان کا طریقہ ہے، لیکن خوشی منانا اور خوش ہونا اس میں فرق ہے۔ اچھا، خوش ہونا تو ہم ہر مسلمان خوش ہے، ہم ابھی بھی خوش ہیں، آپ خوش ہیں نا، میں بھی خوش ہوں، تو یہ خوش ہونا اور بات ہے، اور خوشی منانا جی اور بات ہے۔ اچھا، حضور کی پیدائش پہ خوش ہونا یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے، لیکن خوشی منانا یہ قرآن و سنت کا طریقہ نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور 4 اماموں میں سے کسی کا طریقہ نہیں ہے۔ خوش ہونا الگ ہے اور خوشی منانا الگ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خوشی نہیں منائی،
جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پیدا ہوں سوموار کو تو میں روزہ رکھتا ہوں، یہ خوشی کے زمرے میں نہیں آتا، لوگ اس کو دلیل بناتے ہیں۔ آئے ہائے کیا بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں حضور نے تاریخ کو دلیل بنایا کہ دن کو بنایا؟ دن کو بنایا، دن کو۔ اور ہمارے ہاں کیا بنایا جاتا ہے؟ تاریخ۔ تو یہ حضور کی مخالفت کیوں؟ یہ 12 ربیع الاول دیکھتے ہیں، دن کوئی سا بھی ہو۔ ہاں حضور نے دن دیکھا ہے، تاریخ کوئی سی بھی ہو۔ ٹھیک ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا سال سوموار کے روزے رکھے یا ربیع الاول کے مہینے کے سوموار کے روزے رکھے؟ سارا سال کے رکھا۔ سارا سال ہاں، رکھے۔ ایسے یہ کیوں نہیں کرتے؟ تیسری بات یہ ہے کہ حضور نے روزہ رکھ کے ان کے سارے کھانے پینے بند کر دیے، ہاں یہ تو ہے۔ تو انہوں نے سارے کھانے پینے شروع کر لیے۔ اور اس سے سب سے بڑھ کر دیکھیں، جو چیز کتاب و سنت ثابت ہے یہ کریں، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ ساری زندگی سوموار کا روزہ رکھیں اور روزے میں سحری افطاری کروائیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن یہ جو جھنڈیاں لگانا، جلسے کرنا، جلوس نکالنا اور بنگڑے ڈالنا اور سارے علاقے سجانا اور پھر وہاں میوزک چلانا اور حضور کا روزہ بنا دینا اور خانہ کعبہ کی تصویریں بنانا، اگر یہ بنانا ثواب ہے تو رات کو ڈھا دینا، پھر رات نو ٹھانا۔ اگر بنانا ثواب ہے تو ٹھانا گناہ ہوا نا، تو رات کو کیوں گراتے ہیں پھر؟ اگر یہ گلی سجانا ثواب ہے تو دوسرے دن پھر ساریاں اپنے ہاتھاں نہ لانا، وہ کیا ہوا؟ وہ تو گناہ ہو گیا۔ اگر وہ زمین پر گر رہی ہیں تو ان کو اٹھا کر اوپر رکھنا چاہیے اور ان کو توہین سے بچانا چاہیے۔ اور یہ بات ہے کہ میرے تمام بھائی بھی غصہ نہ کریں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر یہ دین ہوتا، ٹھیک ہے، اللہ کی قسم صحابہ اپنے جسم کے کپڑوں کے بھی پرچم بنا لیتے، اپنے گھروں کے اوپر پرچم لگا لیتے، گلیوں میں پرچم لگا دیتے، پھول برسا دیتے اور یہ سارا نظام کر لیتے، لیکن کسی جگہ بھی اس کا ثبوت نہیں ہے۔ اگر یہ روزہ رکھنا ہی حضور کی خوشی کا طریقہ ہے اور ایک طریقہ ہے تو روزہ رکھو نا، لیکن وہ بھی تاریخ کا نہیں، وہ بھی دن کا۔ دن اور تاریخ میں فرق ہے۔ جی بالکل ایسے ہی۔ ہمارے ہاں 12 ربیع الاول دیکھی جاتی ہے، دن جمعہ ہو، ہفتہ ہو، اتوار ہو، سوموار ہو، منگل ہو، بدھ ہو، جمعرات ہو، یہ کوئی سروکار نہیں ہے، 12 دیکھی جاتی ہے۔ ہاں اور حدیث میں کیا دیکھا گیا ہے؟ دن، ہاں اور اس میں مہینہ کوئی نہیں دیکھا گیا۔ تو یہ سارا سال روزہ رکھنے لگے، مولوی صاحب نے آپ ہی کہنا ہے کام نہیں صحیح۔ اس کی تاریخ ویسے کیا ہے؟ یہ کب سے شروع ہوئی ہے یہ ربیع الاول کو منانا؟ حالانکہ میں نے پاکستان میں دیکھا ہے، بہت ساری ابھی بھی چلیں گی پرانی اخبارات، اس میں تو 12 ربیع الاول وفات کے طور پر اس کو غم منایا جاتا تھا۔ 12 وفات مشہور تھی، کسی بھی بزرگ سے پوچھ لیں جن کی عمر 60 سے زیادہ، ان پوچھو جی 12 وفات سنے ہیں؟ ہوں گے، ہاں سنے ہیں، چھٹی کی تھی، ہاں 12 وفات کیوں کی تھی؟ 12 وفات کی۔ اچھا، ایک تو یہ کہ ہمارے معاشرے میں، اس علاقے میں، پاک و ہند میں یہ کب شروع ہوا، جی بالکل۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اوورآل پوری امت مسلمہ میں کب شروع ہوا؟ ٹھیک ہے، بالکل دو باتیں ہوں گی۔ پوری امت مسلمہ میں ایک کتاب ہے جاء الحق، جاء الحق، ٹھیک ہے، مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب، گڑی شو میں ایک ادارہ ہے ان کا، جامعہ نعیمیہ، جی جی دیکھ، کراچی میں بھی ادارہ ہے ان کا جامعہ نعیمیہ، لاہور میں بھی، کراچی میں بھی۔ انہوں نے کتاب لکھی ہوئی ہے جاء الحق، اردو میں۔ آپ وہ کتاب خریدیں، میرے سننے والے نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں، جاء الحق، اوپر پڑھیں ٹائٹل، مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی ہے، ہاں نعیمی ہے، بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، ہاں جی، سچی باتیں لکھیں گے اس میں، یقیناً سچی لکھیں گے ان کے حساب سے۔ تو میلاد کا عنوان نکالیں، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ بات درست ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ کے دور میں، تابعین کے دور میں، خیر القرون میں اس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، 4 صدی ہجری میں، اچھا 4 صدی ہجری، جی، شاہ اربل، عراق کا شہر اربل، وہاں کا گورنر مظفر الدین یا ابو المظفر، یہ کوئی نام لکھا ہوا ہے، اس نے اس کو ایجاد کیا۔
میرا اس جملے پر غور کریں, ایجاد کیا. صحیح ہے. یہ نہیں تھا کہ چلتا آ رہا تھا اس کو ذرا تبدیل کیا یا اس میں کوئی نیا ورژن پیدا کیا, یہ نہیں آ رہا. اس کو کیا کیا؟ ایجاد کیا. ایجاد ہوتا ہی وہ ہے جس کا پہلے وجود نہ ہو. ٹھیک, صحیح ہے. تو چوتھی صدی ہجری میں جو چیز ایجاد ہو, گویا کہ وہ پہلی 3 صدیوں میں نہیں تھی. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہوگا. 300 سال میں نہیں تھی. تھا. تو وہ 300 سال کے لوگ جنت میں جائیں گے؟ ہاں بالکل جائیں گے. اس کا مطلب وہ اس کے بغیر ہی جنت میں جائیں. تو ہمیں بھی ان کے نقشے قدم پہ چلنا چاہیے. ہاں ٹھیک ہے. حضور اور صحابہ اور تابعین. اچھا یہ 4 امام ہیں. پوچھا جائے اپنے ان دوستوں سے, چاروں پر حق ہیں برحق ہیں, چاروں میں سے کسی ایک کی بات مان لیں, مان لو, لیکن چاروں کے علاوہ 5ویں کے اندر نانا. 4 سے باہر نہیں جانا, چاروں میں سے کسی ایک کی مان لو, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن 4 برحق ہیں, ان کے باہر 5ویں کسی امام کے پیچھے نہیں. کتنے ہیں؟ 4. 4. اچھا پھر امام مالک رحمہ اللہ نے میلاد منایا؟ نہیں. امام شافعی رحمہ اللہ نے؟ نہیں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے؟ نہیں. ایون کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے؟ نہیں. 4 سے باہر جا سکتے ہیں؟ نہیں. انہوں نے منایا؟ نہیں. پھر تسی منانا؟ ہاں جی. اچھا یہ کیا بات ہوئی؟ یہاں تو یہ کہیں کہ ہاں 5ویں کو کوئی اور باہر کا امام مان سکتا. ہاں. جب بات آتی ہے تقلید کی یا اطاعت کی, پیروی کی, تو کہا جاتا ہے 4 کے علاوہ نہیں. تو جب بات آتی ہے میلاد کی تو کہتے ہیں 4 نے منایا؟ نہیں. تو پھر تم 5ویں کی طرف گئے؟ ہاں. تو 5ویں کی طرف جانا جائز؟ نہیں. تو منانا جائز؟ ہاں. یہ جی بالکل ایسا ہی ہے. اچھا اس کی دلیل تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے وقت یعنی بڑے پہلے سے ملتی ہے, خوشی منانے کی. ہونا نہیں منانا. ہاں منانے کی دیں. ابو لہب نے اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا تھا تو اس نے خوشی منائی تھی. غیر مسلم مناتا ہے تو ہم کیوں نہیں منا سکتے؟ یہ بہت بڑی دلیل کے طور پر بات پیش کی جاتی ہے. اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سند کے اعتبار سے بات درست نہیں. مسئلہ سمجھ لیں میری بات, اگر نہ سمجھ آئے تو کوئی آدمی آگے بیان نہ کرے, اگر سمجھ آئے تو آگے بیان کرے, نہ سمجھ آئے تو آگے بیان نہ کرے. ٹھیک ہے. بخاری کے اندر روایات ہیں 2 قسم کی. صحیح ہے. ایک ہے مسند باسند اور ایک ہے بغیر سند کے معلق. صحیح ہے. جب کہا جاتا ہے صحیح بخاری کی تمام روایات صحیح ہیں, اس سے مراد مسند روایات ہوتی ہیں. اچھا صحیح ہے. باسند روایات. جی. جو معلقات ہیں وہ کچھ صحیح بھی ہیں کچھ صحیح نہیں ہیں. جب بھی بخاری کے اوپر بات کی جاتی ہے کہ ساری اصح الکتب ہے, وہ صحیح بخاری کی مسند روایت. بخاری کا اصل نام ہی ہے الجامع المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سنن و ایامی. یہ روایت وہاں مسند نہیں ہے, معلق ہے, اور معلق بھی منقطع ہے. ہاں. مرسل ہے, لہذا یہ روایت درست نہیں ہے. اچھا. اے نہیں کہنا بخاری ضعیف کر دی تھی, بخاری صحیح ہے. اچھا. اس میں جو معلقات ہیں ان کے اوپر الگ حکم لگتا ہے. اگر یہ بات سمجھ آ جائے تو ٹھیک, ورنہ بات. دوسری بات یہ ہے, یہ ابو لہب کے بارے میں کہا جاتا ہے, پھر وہ کہا جاتا ہے کہ جناب اس کو نا خواب میں دیکھا گیا تو عبداللہ بن حضرت عباس نے دیکھا تو پوچھا کی بنیا تیرا نا, انہیں کہا جی وہ گناہ تو سزا تو مل رہی ہے لیکن جس انگل نہ میں اشارہ کیتا سی اس انگل سے مجھے پانی مل رہا ہے. ہوتا ہوں میں بالکل. اچھا جس وقت یہ خواب دیکھا نا حضرت عباس نے, اس وقت وہ کفر کی حالت میں تھے, ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. اچھا صحیح ہے. تو وہ ایک سرگودا کے قاری صاحب ہیں, وہ اپنے سٹائل میں کہتے ہیں کافر ویکھیا کافر نو. اچھا. وہ بھی خواب وچ. ٹھیک ہے. کافر ویکھیا کافر نو یعنی اس وقت عبداللہ حضرت عباس رضی مسلمان نہیں ہوئے تھے نا, تو کافر ویکھیا کافر نو, وہ بھی کہدے وچ خواب وچ, مسلمانہ مان لیا. اچھا. رب آکھیا قرآن وچ نہیں منیا. نہیں منیا. قرآن جب کہتا ہے تبت یدا ابی لہب و تب, ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو گئے, تو انگلی کتنے ہوندی ہے؟ ہاتھاں چ. تے او نے اشارہ ہاتھ والے نے کیتا نا, قرآن کہتا ہے ہاتھ تباہ, تو وہ خواب کہتا ہے ہاتھ بچ گیا. اب قرآن سچا ہے کہ خواب سچا؟ بالکل ایسا ہی ہے. قرآن سچا. اب وہ کہتے ہیں میں وہاں سے سیراب ہوتا ہوں,
جی تو قرآن میں آتا ہے کہ کافر جو ہیں کفر کی حالت میں مرنے والے، سورۃ اعراف کے اندر ہے کہ اگر وہ پانی کا ایک گھونٹ بھی مانگیں گے، ان افیض علینا من الماء او مما رزقکم اللہ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے پانی جنت کا یا پانی جو ہے وہ کافروں پر کیا کیا ہوا ہے؟ حرام۔ لیکن میں سراب نہ، پہلی تو بات انگلی گئی، تباہ ہو گئی، تبت یدا ابی لہب۔ اب قرآن کہتا ہے پانی ملنا نہیں ان کو کہ جس سے ان کو تھوڑا سا سکون ملے، کھولتا ہوا تو ملے گا سکون ملنے والا، تو یہ کہہ رہا ہے مجھے سکون مل رہا ہے۔ پہلی بات سند صحیح نہیں، دوسری بات قرآن کہتا ہے ہاتھ ٹوٹ گئے، تیسری بات قرآن کہتا ہے کہ ان کو سیراب کرنے والا میٹھا پانی ملے گا نہیں۔ تو یہ کیسے؟ چوتھی اور آخری بات، اچھا جی ابو لہب دی سنت عمل کرنا ہے کہ نبی دی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلمان ہو مسلمان ہے، سنت کے دی مننی ہے؟ ابو لہب دی۔ مسلمان ہو مسلمان ہے، سنت کس کی ماننی ہے؟ ابو لہب۔ امام مالک نے کیا؟ نہیں۔ امام شافی نے کیا؟ نہیں۔ امام احمد بن حنبل نے کیا؟ نہیں۔ امام ابو حنیفہ نے کیا؟ نہیں۔ ان کو نہیں سمجھ آئی کہ یہ کافر کی سنت ہم بھی مان لیں؟ سمجھنے کی بات یہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو نہیں سمجھ آئی یہ بات کہ یار اگر کافر کردہ پہ تو ایسی بھی کر لی ہے۔ 1,00,000 سے زیادہ صحابی میں سے کسی ایک صحابی نے بھی نہیں کیا۔ یہ سمجھنے والی بات ہے، اگر انہوں نے نہیں کیا تو ہم بھی نہیں کریں گے۔ جو تعجب والی بات ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے علماء ہیں جو اس کو مناتے ہیں اور باقاعدہ اس کی تبلیغ کرتے ہیں، تب جا کے ہمیں بھی کنفیوژن ہوتی ہے یار یہ کیا سین ہے، یا تو ان کو بات سمجھ نہیں آ رہی یا بات ہے ہی ایسی کہ منانی چاہیے، اس کو ہم کس زمرے میں لیں گے؟ اگر میں نرم لہجے میں کہوں تو یہ ان کی غلطی ہے، اور اگر میں سچ میں کہوں تو یہ صرف اس کی خاطر ہے۔ پیٹ کی خاطر؟ کیوں؟ آپ کہیں گے کیوں؟ ایک حوالہ تو میں نے آپ کو دے دیا جاء الحق کا، جب لکھا ہے 400 سال بعد ایجاد ہوا، 4تھی صدی میں ایجاد ہوا، ایجاد کا لفظ بھی لکھا ہے، تو پھر اس کا ثبوت دینا اور اس کو منانا کہاں سے جائز ہو گیا؟ اب طاہر القادری صاحب نے کتاب لکھی میلاد النبی کی، اتنی موٹی سبز رنگ کی کتاب ہے، 1000 کے قریب صفحات ہیں اس کے، 1000 کے قریب، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب وہ دن آتا تو صحابہ پہ غم چھا جاتے، لیکن ہم چونکہ منائیں گے اور اس وجہ سے ہم منانے گے۔ اور میلاد حبیب کتاب یہ چھپی ہوئی ہے، اور ادھر سے علی حجویری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دربار سے ملتی بھی ہے، وہاں کی مکتبہ حنفیہ میں چھاپی گئی ہے، اور اس میں لکھا ہے کہ موجودہ شکل میں جو میلاد منایا جا رہا ہے یہ نبی علیہ السلام، صحابہ، تابعین، ائمہ، محدثین کسی زمانے میں تھا ہی نہیں، لکھا ہوا ہے اردو زبان میں، تو جب تھا ہی نہیں تو پھر ان کو غلطی نہیں لگ سکتی۔ ٹھیک ہو۔ اور احمد غلام رسول سعیدی صاحب نے اس سے آگے لکھ دیا، چلو انہوں نے منایا نہیں تو منع بھی تو نہیں نہ کی تھا، لو بھئی یہ دلیل ہے، منایا نہیں تو منع بھی، یہ دلیل دے لو، اس طرح سے مسلم میں لکھ رہے ہیں۔ اچھا شہر، آخری سوال میں کرنا چاہوں گا، مسلمان جو ہیں، ہم مسلمان آج کے دور کے جدید مسلمان جو ہیں، ہر مہینے کے اندر ہم نے کوئی نہ کوئی شغل بنایا ہوا ہے۔ میں شغل کہوں گا، شاید لوگوں کو لفظ پسند نہ آئے کیونکہ محرم میں میں نے یہ لفظ استعمال کیا، دینی مصروفیت رکھی ہوئی ہے، دینی مصروفیت رکھی ہوئی ہے، بنا جی ایسے ہی ہے۔ تو یہ کیا فلسفہ ہے کہ مسلمان اس لیول پہ کیوں پہنچ گیا ہے؟ حالانکہ چیزیں واضح بھی ہیں، پھر بھی ہم یہ سارے کر رہے ہیں اور تقریباً ہر مہینے میں کر رہے ہیں۔ اصل دیکھیں جی، شیطان نے اپنا داؤ تو لگانا ہے، اور اس نے مسلمانوں کو سیدھے راستے سے گمراہ کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس کا اول ٹارگٹ تو یہ ہوتا ہے کہ مسلمان گناہ کریں، اگر وہ اس میں ناکام ہو جاتا ہے تو وہ کہتا ہے نیکی نہ کریں، نیکی سے روک دیں۔ اگر وہ اس میں سے بھی ناکام ہو جاتا ہے پھر وہ کہتا ہے چلو نیکی کرو لیکن ایسی کرو جو قبول نہ ہو، ایسی کرو جو، اب وہ نیکی کا جھانسا دے کر بدعات کرواتا ہے، تو وہ بدعات کے جھانسے میں یہ بھی راضی رہتے ہیں، وہ بھی راضی رہتا ہے، یہ راضی رہتے ہیں کہ ہم نیکی کر رہے ہیں، اور وہ راضی رہتا ہے اور ہنستا بھی ہوگا کہ اے گڑی قبول ہونی ہے، اے گڑی نیکی ہے ہی نہیں۔ وہ تو سانپ بھی مارتا ہے اور لاٹھی بھی بچاتا ہے، شیطان جو ہے۔ ایسے ہی یہ بدعات یہی ہوتی ہے۔
شیخ بہت بہترین باتیں، امید ہے ناظرین اس سے بہت کچھ سیکھیں گے۔ کمنٹ میں آپ اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔